Assalamu alaikum. I am Mohsin Gil and welcome to all students in the course TAT 630 research method. آج ہم ریسرچ میتھڈ کا لیکچر نمبر 17 اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. لیکچر نمبر 17 میں ہم نے جو ٹاپک چوز کیا اٹس نیم از ٹیلی فون اینڈ ای میل انٹرویو. اور آپ کی بک پہ جو آج ہم ٹاپک اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں یہ لیسن نمبر 21 ہے. ٹھیک ہے, اس کا یہ نیم نہیں ہے, میں نے تھوڑا سا نیم میں چینج کیا ہے. لیسن نمبر 21 آپ کی بک سے, اور ہم لیکچر نمبر 17 میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اچھا جی, میں نے پچھلے لیکچر میں لیکچر نمبر 16 میں نے آپ کو انٹرویو کرنے کے دو میتھڈ پڑھائے تھے. ایک انٹریکٹیو میتھڈ تھا, ایک نان انٹریکٹیو میتھڈ تھا. انٹریکٹیو میتھڈ جس کو پرسنل انٹرویو بھی کہا جاتا تھا, یعنی کہ فیس ٹو فیس انٹرویو. ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ ملاقات کرتا ہے, ملاقات کرنے کے بعد وہ انٹرویو کرتا ہے. ٹھیک ہے, فزیکل اپیرنس اس میں زیادہ ہوتی ہے, فزیکل بندے کا وہاں پہ ایگزسٹ کرنا ایک شرط ہے پرسنل انٹرویو میں یا انٹریکٹیو انٹرویو میں. اب ہم آج جو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں نان انٹریکٹیو انٹرویو. نان انٹریکٹیو انٹرویو جس میں فزیکل ایگزسٹنس آف اینی پرسن از ناٹ امپورٹنٹ. بندے کا فزیکلی وہاں پہ موجود ہونا اتنا لازم ضروری نہیں ہوتا, بلکہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے اس سے رابطہ کرتے ہیں اور اس سے انٹرویو کرتے ہیں. اس انٹرنیٹ کی سہولت کو یوز کرتے ہوئے فزیکلی نہیں, انٹرنیٹ کے ذریعے ایک بندے کا, ریسرچر کا اپنے جو اس کا سبجیکٹ ہے اس سے انٹرویو ٹیک اوور کرنا, اس کو ہم نان انٹریکٹیو میتھڈ آف انٹرویو کہتے ہیں. تو بچے نان انٹریکٹیو جو میتھڈ آف انٹرویو, اس میں دو میتھڈ آتے ہیں. ٹیلی فون کے ذریعے آپ انٹرویو لے سکتے ہیں یا آپ ای میل کے ذریعے انٹرویو ٹیک اوور کر سکتے ہیں. ہم پہلے اسٹڈی کریں گے ٹیلی فون انٹرویو. اب جب ہم ٹیلی فون انٹرویو کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹیلی فون کرتے ہیں, جس بندے سے آپ نے انٹرویو ٹیک اوور کرنا ہے اس کو ٹیلی فون کر کے اسے انٹرویو ٹیک اوور کرتے ہیں, تو یہ ہے ٹیلی فونک انٹرویو. اور ایک ہے ای میل, جس طرح کے یونیورسٹیز میل بھیجتی ہے اور آپ ان کو میل کو آنسر کرتے ہو, یہ ہوتا ہے میل ای میل انٹرویو. تو دو طرح کے نان انٹریکٹیو میتھڈ آف انٹرویو ہیں, ٹیلی فون انٹرویو اینڈ ای میل انٹرویو. تو فرسٹ آف آل وی ڈسکس اباؤٹ ٹیلی فون انٹرویو. ٹیلی فون انٹرویو میں جو فرسٹ ٹرم آتی ہے وہ ہے جی سینٹرل لوکیشن انٹرویو. سینٹرل لوکیشن سے مراد جب آپ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں, مختلف ریسرچر انٹرویو کر رہے ہیں, تو تمام کے تمام ریسرچر کو ایک سینٹرل لوکیشن سے, سینٹرل جگہ ہوتی ہے جس سے تمام کی تمام فون کالز کو کنٹرول کیا جاتا ہے, اس جگہ کو سینٹرل لوکیشن انٹرویو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایک ٹرم آپ کی آ رہی ہوگی جی WATS, وائڈ ایریا ٹیلی کمیونیکیشن سروس. آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا لکھا. اس کا کیا مطلب ہے, یہ وہ لائنز ہوتی ہیں جن کے ذریعے ٹیلی فون, ایک بندہ جو ہے ریسرچر جو ہے وہ ٹیلی فون کرتا ہے, وہ لائنز جن کے ذریعے مختلف ٹیلی فون ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ WATS کہا جاتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد نیکسٹ میں موو آن کرتا ہوں تو CATI, یہ بھی آپ کے ایک پہ لکھا ہوگا, اس کا میننگ ہے کہ کمپیوٹر اسسٹڈ ٹیلی فون انٹرویو. ایسا انٹرویو جو کمپیوٹر کے ذریعے ٹیک اوور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب یہ ہم جو ٹیلی فون انٹرویو ہے اس کے کچھ بینیفٹس کو ڈسکس کریں گے اور کچھ ڈس بینیفٹس کو ڈسکس کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیلی فون انٹرویو کیا ہے, آپ جو ریسرچر ہے یا اینکر پرسن ہے وہ اپنے سبجیکٹ کو فون کال کرتا ہے, فون کال پہ اس سے انٹرویو ٹیک اوور کرتا ہے, تو اس انٹرویو کو ٹیلی فونک انٹرویو کا نام دیا جاتا ہے. اب ہم اس کے جب ٹیلی فونک انٹرویو ہوگا, کیونکہ فزیکل تو بندہ وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرے گا, ایک بندہ لاہور میں بیٹھا ہے, ایک بندہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے, تو دونوں فون کے ذریعے ایک دوسرے تک کنیکٹ ہیں, تو اب وہ انٹرویو ٹیک اوور کر رہے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ جب وہ ٹیلی فونک انٹرویو کرتے ہیں تو اس کے کیا کیا بینیفٹس ہمیں ملتے ہیں اور کیا کیا ڈس بینیفٹس ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل وی ڈسکس اباؤٹ بینیفٹس آف ٹیلی فونک انٹرویو. ٹیلی فونک انٹرویو کی سب سے پہلے ہم بینیفٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو فرسٹ جو بینیفٹ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے جی ہائی اسپیڈ. ہائی اسپیڈ سے کیا مراد, یہاں پہ ہائی اسپیڈ سے یہ مراد ہے کہ آپ اگر ٹیلی فونک انٹرویو ٹیک اوور کرتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے, فرسٹ بینیفٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم بڑی کم وقت میں انٹرویو ٹیک اوور کر لیتے ہیں. کس طرح کہ اگر آپ نے دو بندے ہیں, ایک لاہور میں ایک اسلام آباد میں, آپ ٹیلی فون کا ایک نمبر ملتا ہے, آپ کو فون کرتے ہیں, فون کرنے کے بعد 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں آپ انٹرویو ٹیک اوور کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ فزیکل پرسنل انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں سے لاہور سے چلنا پڑے گا یا اس کو اسلام آباد سے آنا پڑے گا آپ کی طرف, تو کافی ٹائم لگ جائے گا. اس وجہ سے اسپیڈ آف انٹرویو کم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو ٹیلی فونک انٹرویو کا فرسٹ بینیفٹ آتا ہے کہ ہائی اسپیڈ, اس میں اسپیڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. سیکنڈ از سیو کاسٹ. اس میں کاسٹ کو بچایا جاتا ہے. ٹیلی فونک انٹرویو آپ ایک بندے کو, جو آپ دیکھیں
آپ ایک بندے سے آپ کو کام ہے, آپ اس کو فون سے نپٹا لیتے ہو تو یہ سیو کاسٹ ہے, کچھ منی پہ آپ نے اس کو سیو کر لیا. لیکن جب آپ دوسرے بندے کو کال کرنے کی بجائے اس کے خود جا کے جاؤ گے تو سیو کاسٹ نہیں ہوتی, کافی زیادہ کاسٹ انویسٹ کرنی پڑے گی. تو پرسنل انٹرویو میں کاسٹ بہت زیادہ انویسٹ ہو جاتی ہے, لیکن آپ کے پاس جو ہوتا ہے ٹیلی فونک انٹرویو, اس میں کاسٹ جو ہے وہ ہم سیو کر لیتے ہیں. تو اس کا سیکنڈ بینیفٹ آتا ہے. اس کے بعد اس کا تھرڈ بینیفٹ ہے کال بیکس. کال بیکس سے مراد کیا ہے؟ کال بیکس ہے کہ آپ ایک دفعہ گئے an unanswered call or busy signal or the respondent who is not at home required. آپ ایک آدمی سے گئے, وہ اس وقت گھر نہیں ہے, اس نے فون آپ نے اٹینڈ نہیں کیا یا کال سگنل کی وجہ سے نیٹ پرابلم کی وجہ سے وہ آپ کو جواب نہیں کر دے سکا, تو ہمیں پھر کال بیکس کرنی پڑتی ہے. کال بیکس کا مراد ہے کہ ہمیں دوبارہ اس سے ساتھ رابطہ یا کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ فزیکل انٹرویو لے رہے ہوں گے یا پرسنل انٹرویو کو مثال کے طور پر آپ پرسنل انٹرویو ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں اور آپ یہاں سے چلیں جی لاہور سے چلیں اسلام آباد کی طرف. اب لاہور سے آپ چل کے اسلام آباد گئے, آگے سے جو آپ کا سبجیکٹ ہے جس نے انٹرویو جس سے آپ نے انٹرویو ٹیک اوور کرنا ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے, باہر گیا ہوا ہے, تو آپ کی ایک تو کاسٹ بھی صرف ہو گئی, اسپیڈ بھی انٹرویو کم ہوگی, آپ کو دوبارہ واپس آنا پڑے گا, پھر جب وہ واپس ملک آئے گا پھر آپ کو جانا پڑے گا. لیکن ٹیلی فونک انٹرویو میں آپ نے فون کیا, وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے جی میں بعد میں کال کروں گا, آپ نے کسی اور سے انٹرویو کر لیا, آپ نے دوبارہ اسے کال کی, جب وہ واپس آ گیا آپ نے کال کر لی. تو کال بیکس ہمیں آسانی ہو جاتی ہے ٹیلی فونک انٹرویو میں فزیکل پرسنل انٹرویو کی نسبت. اس میں ہمیں کال بیکس آسانی سے ہم کر سکتے ہیں, لیکن اس میں اگر ہمیں کال بیک کرنی پڑتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ اگر ہمیں کال بیک کرنی پڑتی ہے تو کافی زیادہ ہمیں کاسٹ بھی لگانی پڑے گی, اسپیڈ بھی ہمارے انٹرویو کی اور ٹائم بھی بہت زیادہ انویسٹ ہو جائے گا. اس کے بعد یہ فورتھ ہے بینیفٹ جو ہے وہ ٹیلی فونک انٹرویو کا, وہ ہے لارج ایریا کین کور. ہم بہت زیادہ ایریا ٹیلی فونک انٹرویو کے ذریعے کور کر سکتے ہیں. آپ ملک کے کسی بھی حصے میں انٹرویو جو ہے وہ ایک پرسن اینکر پرسن جو ہے وہ دوسرے انٹرویو سے جو سبجیکٹ ہے اس سے انٹرویو ٹیک اوور کر سکتا ہے لارج ایریا سے, ٹھیک ہے. تو آپ ملک کے کسی بھی حصے دنیا کے پوری دنیا سے کسی بھی پوائنٹ سے کسی بھی پوائنٹ تک کا انٹرویو ٹیک اوور کرنا ہے آپ, تو وہاں پہ لارج ایریا کین کور فرام ٹیلی فونک انٹرویو. پرسنل انٹرویو میں آپ اتنا زیادہ ایریا کور نہیں کر پاتے جتنا کہ آپ ٹیلی فونک انٹرویو میں ٹیک اوور کر سکتے ہیں, کور کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کا لاسٹ جو بینیفٹ ہم اسٹڈی کریں گے وہ ہے دی بیٹر ایکسیس. ایکسیس کا مطلب ہے کہ آپ جس طرح کہ میں نے کال بیکس کا بینیفٹ پڑھایا, اسی طرح دیکھیں کہ اگر آپ کا بیٹر ایکسیس ہو جاتی ہے کہ آپ جب ٹیلی فون کرتے ہو تو آگے اگر بندہ موجود ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ ٹائم بھی بچ جاتا ہے, کاسٹ بھی بچ جاتی ہے, اسپیڈ بھی آپ کی بڑھ جاتی ہے. تو اگر بیٹر ایکسیس ہو جاتی ہے کہ آپ اگر ٹیلی فون کر لیتے ہو اس کو, آپ کسی کے گھر جانا ہے اور آپ نے ملنے جانا ہے, ملنے سے پہلے اگر آپ ٹیلی فون کر لیں تو پتہ چل جاتا ہے وہ گھر ہے یا نہیں ہے. اس سے آپ کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے, اس سے کاسٹ بھی سیو ہو جاتی ہے اور آپ کا جو ہے بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں اس سے. تو اس طرح ہمیں بیٹر ایکسیس بھی ایک بینیفٹ میں ملتا ہے ٹیلی فونک انٹرویو میں. اس کے بعد اس کے ڈس بینیفٹس ہیں. ڈس بینیفٹس بھی کی ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے سینس آف ٹو فیس ٹو فیس. سب سے پہلا جو ڈس بینیفٹ آتا ہے کہ فیس ٹو فیس ہم وہاں پہ کنیکٹ نہیں ہوتے. ہمیں اگر ایک کویسچن کیا ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا چل پائے گا کہ اس کویسچن پہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کا رسپانس کس طرح تھا, اس کی باڈی لینگویج کس طرح کی تھی, یا اس کا فیس ایکسپریشن کو ہم ڈیل نہیں کر پائیں گے. تو فیس ٹو فیس بندے کا ہونا, فزیکل نہ ہونا, یہ پہلی خامی ہے, پہلا ڈس بینیفٹ ہے ٹیلی فونک انٹرویو کا. دوسرا ہے جی رسپانس ریٹ از لو. اس کا دوسرا بینیفٹ ہے یہ رسپانس ریٹ کم ہو سکتا ہے. کیا آپ نے کال کی ہے یا وہ رسپانس چاہے آپ کی کال اٹھائے یا نہ اٹھائے, کال اٹھاتا ہے یہاں پہ کال اٹھاتا ہے تو وہ کسی کو کہتا ہے, کسی کہتا ہے کہ میں یہاں پہ موجود ہی نہیں ہوں. تو اس طرح رسپانس ریٹ ہمارا بہت کم ہو جاتا ہے. تو لیکن فزیکلی جب ہم جاتے ہیں تو رسپانس ریٹ بڑھ جاتا ہے. لیک آف ویژول میڈیم. اب دیکھیں تیسرا بینیفٹ جو ہے ویژول میڈیم میں کیا ہے کہ آپ ایک بندے دوسرا بندے میں ہارڈ کاپی مختلف دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں اس ہارڈ کاپی میں یہ لکھا ہوا ہے, اس ہارڈ کاپی میں یہ لکھا ہوا ہے, اور آپ یہ میں بات کر رہے ہیں. تو اس طرح دیکھیں یہ بات ہم ٹیلی فونک رابطے میں نہیں کر سکتے. ٹیلی فونک انٹرویو میں ہم یہ نہیں کر سکتے, ہارڈ کاپی سے اس کو نہیں دکھا سکتے کہ یہ میرے پاس ثبوت ہے, یا کوئی آپ کے پاس ہارڈ کاپی میں یا کوئی ہارڈ تھنگ میں آپ کے پاس فزیکل اپیرنس کے ساتھ کوئی چیز موجود ہے جو کہ ایز اے آپ کے پاس ثبوت کے طور پر موجود ہے, تو وہ آپ اس ٹیلی فونک انٹرویو میں وہ پیش نہیں کر پاتے. اس کے بعد اس کی فورتھ جو ہے اس کا ڈس بینیفٹ وہ ہے جی لمیٹڈ ڈیوریشن. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ٹیلی فونک انٹرویو میں آپ کا ایک ڈیوریشن جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے کہ آپ نے 10 منٹ کا انٹرویو کرنا ہے, 30 منٹ کا, 40 منٹ کا, 50 منٹ کا, تو وہ لمیٹڈ ہوگا. لیکن پرسنل انٹرویو جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہوتا, آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہو. تو اس طرح یہ لمیٹڈ ہوتا ہے, اتنی زیادہ لانگ انٹرویو ہم ٹیلی فونک انٹرویو ٹیک اوور نہیں کرتے, بہت شارٹ انٹرویو ٹیک اوور کرتے ہیں. اس کے بعد مینی ممبرز آر ناٹ ورکنگ.
हो सकता है मैनी नंबर्स आर नॉट वर्किंग, हो सकता है हम जब टेलीफोन की इंटरव्यू करते हैं तो कुछ लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम है, तो हम उनको टेलीफोन काफ़ी दिनों से कर रहे हैं तो उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो इस तरह कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से हम जो टेलीफोनिक इंटरव्यू का जो बेनिफिट आता है, वो डिसबेनिफिट आता है, वो क्या है कि बहुत से नंबर वर्क ही नहीं कर रहे होते। उसके बाद लास्ट है जी लो इन्वॉल्वमेंट, लोगों का इसमें शामिल होना बहुत कम हो जाता है टेलीफोनिक इंटरव्यू में, क्योंकि सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से या बंदे का वहाँ अपनी मर्जी का ना होने की वजह से और मुख्तलिफ वजूहात की बेस पर लोग टेलीफोनिक इंटरव्यू में जो इंटर होना है, लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम होती है। ये आज के टेलीफोनिक इंटरव्यू के कुछ बेनिफिट्स हमने स्टडी किए और उसके बाद उसका कुछ डिसबेनिफिट्स स्टडी किए। और मजीद इस टेलीफोन इंटरव्यू में आपको मैं ये बता दूं, ये मैंने जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है रेड कलर में लिखा CATI, कंप्यूटर असिस्टेंट टेलीफोन इंटरव्यू, इस पे मैं मजीद बात कर देता हूँ कि ये जो टर्म है ना, मैं आपको मजीद समझाता हूँ कि देखें आपकी जो यूनिवर्सिटी है ना, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, आप पेपर देने जाते हैं, आपके पास एक MCQ आता है, आप MCQ उसको पढ़ते हो, उसका आंसर लगाते हो, उसका सेव करते हो, फिर अगला क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाता है और फिर वो आप स्टडी करते हो, उसका आंसर चेक करते हो, लगाते हो, फिर आप क्लिक करते हो, ऑटोमेटिकली सेव होके नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो जाता है। तो इस तरह का इंटरव्यू, ये आपका पेपर है, आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जिस तरह पेपर होता है, इसी तरह का इंटरव्यू अगर हो कि आप इंटरव्यू जो इंटरव्यू टेक ओवर कर रहा है वो सब्जेक्ट को एक क्वेश्चन भेजे, वो उसका आंसर दे, ऑटोमेटिक सेव हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो जाए, तो इस तरह के इंटरव्यू को CAT, कंप्यूटर असिस्टेंट टेलीफोन इंटरव्यू कहा जाता है। ये मैंने आपको मजीद टर्म इसको एक्सप्लेन कर दिया कि CATI क्या होता है, कंप्यूटर असिस्टेंट टेलीफोन इंटरव्यू क्या होता है। सेम टू सेम ये पैटर्न वही होता है जो कि आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी पेपर टेक ओवर करते हुए फॉलो करती है। तो इस तरह हमने आज के लेक्चर में टेलीफोनिक इंटरव्यू को डिस्कस किया, टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होता है, उसके कुछ बेनिफिट्स को और उसके कुछ डिसबेनिफिट्स को डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हमने टेलीफोनिक इंटरव्यू को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में ही हम लेसन नंबर 21 को ही कंटिन्यू करेंगे और ईमेल इंटरव्यू को स्टडी करेंगे कि ईमेल इंटरव्यू क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके डिसबेनिफिट्स क्या हैं। तो लेसन नंबर 21 जो है वो लेक्चर नंबर 17 एंड लेक्चर नंबर 18 दोनों में ही डिस्कस किया जाएगा। लेसन नंबर 21 हाफ जो है लेक्चर नंबर 17 में आज डिस्कस किया जा चुका है, जो कि टेलीफोनिक इंटरव्यू था, और ईमेल इंटरव्यू लेक्चर नंबर 18 में लेसन नंबर 21 ही दोबारा कंटिन्यू किया जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया।